قاری صاحب بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور تیزی سے ہو رہی ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو جاتا ہے اور ظاہر جو مغربی میڈیا ہے وہ اس پر بہت زیادہ اب ہیڈ لائنز لگا رہا ہے. آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ کیا اس کے نتائج نکلیں گے؟ نتائج تو ہمیشہ کسی چیز کے بعد آتے ہیں، لیکن پہلے مجھے یہ بتانے دیجئے کہ اس کا تناظر کیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ سے قریب رہے ہیں، دفاعی تعلقات بھی ہمارے بڑی وسیع رہے ہیں، لیکن اب تک ہمیشہ سعودی عرب نے امریکہ کی طرف دیکھا ہے ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پہ. اب اس طرف سے مایوسی سب کو ہونی شروع ہو گئی ہے خلیج کے خطے میں، کیونکہ امریکہ لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی پالیسیوں کے زیر اثر اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنے وعدے اور اپنی کمٹمنٹس پوری کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو ان کو نئی اپنی سیکیورٹی کے بارے میں سوچ پیدا کرنے کی ضرورت تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران جو پاکستان کی پرفارمنس تھی، جو مختصر سی جنگ ہوئی، اس سے بھی یہ بات لوگوں کو پر واضح ہو گئی کہ سارا انحصار امریکی اسلحے پر ضروری نہیں ہے. چینی اسلحہ اور اس کو چلانے والے پاکستانی وہ بھی کافی مؤثر ہو سکتے ہیں دفاع کے لیے اور سلامتی کے لیے. تیسری بات یہ ہوئی کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشمکش ہوئی پچھلے عرصے میں، اس کے نتیجے میں جو ایران کی صلاحیت تھی عرب ملکوں کو تنگ کرنے کی، جس کے باعث عرب ممالک میں سے بعض نے اسرائیل کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی تھی، بیشتر امریکہ کی طرف دیکھتے رہتے تھے. اب ان کو ایران کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پاکستان کے لیے ہمیشہ یہ مسئلہ تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ ایک قسم کا توازن برقرار رکھا جائے. اب اس توازن کا یہ تقاضا نہیں رہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کسی قسم کا تفصیلی معاہدہ نہ کرے. اور آخری جو بات تھی وہ اسرائیل کا دوحہ میں حماس کی قیادت کو ختم کرنے کے لیے حملہ تھا، جس پر خلیج کے تمام ممالک اور سعودی عرب خاص طور پر بہت ناراض ہوئے کہ کیا سعودی عرب کی جو ایئر سپیس ہے وہ ایران پر اور خود عرب ممالک پر حملے کے لیے اسرائیل استعمال کرے گا. ایسی صورت میں سعودی عرب کو ایک ڈیٹرنس کی ضرورت ہے تاکہ سب کو یہ پیغام مل جائے کہ سعودی عرب، جس کی آبادی نسبتاً کم ہے اور وسائل بہت ہیں لیکن عسکری قوت کم ہے، وہ عسکری قوت کے بغیر نہیں ہے. پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں دو باتوں کا فائدہ ہے. ایک یہ کہ دنیا کو یہ باور کرائے کہ ہمارے حلیف موجود ہیں، اور دوسری طرف پاکستان ہمیشہ سے اقتصادی پریشانیوں کا شکار رہا ہے اور اس کو سعودی عرب جیسے ملک کے وسائل کا میسر ہونا اس کے لیے ہر اعتبار سے بہتر ہوگا. صاحب، اور پھر اس سینیریو میں جو پاک بھارت تنازعہ ہوا، ظاہر ہے مودی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان آئسولیٹ ہو، وہ بیانیہ بھی نہیں بنانے میں کامیاب ہو سکے. بین الاقوامی میڈیا میں بھی پاکستان کو سفارتی طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی ناکامی نہیں ہوئی بلکہ کامیابی نظر آتی ہے. تو کیا وہ جو تنازعہ تھا وہ کیا پاکستان کے حق میں ہی گیا ہے سفارتی سطح پر بھی؟ شاہ زیب صاحب، میں آپ کو پتا ہے کہ بہت احتیاط کرتا ہوں اس قسم کی باتیں کرنے سے جن کو آپ جوش میں کہی گئی باتیں کہیں. ہمارے ہاں لوگ بہت جلدی ایکسائٹ ہوتے ہیں. 1954 سے لے کے اب تک کی ہماری تاریخ پر امید باتوں پر گزر گئی ہے اور ہم بہت جلدی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب یہ ایک قدم جو آگے ہم نے بڑھایا ہے اس کے نتیجے میں ہم پرسوں منزل تک پہنچ جائیں گے. تو میں ایسی بات کہنے سے تو گریز کروں گا. لیکن جو پاکستان اور بھارت کا سفارتی توازن ہے وہ گزشتہ چند مہینوں میں پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے، اور بھارت کی قیادت پر اب یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. کیا یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے ان معنوں میں کہ پاکستان کو اب بھارت پہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا؟ یہ کہتے ہوئے میں ذرا سی احتیاط اس لیے کروں گا کہ بھارت کے وسائل زیادہ ہیں، بھارت کی مارکیٹ زیادہ بڑی ہے، مختلف ممالک میں بھارت کا ڈائسپورا زیادہ ہے. تو اس وجہ سے عین ممکن ہے کہ بہت سے ممالک ہیجنگ اسٹریٹجی اختیار کریں، یعنی پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے بھی بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھیں. اور یہ بھارت تو یہ نہیں چاہتا، بھارت تو چاہتا ہے صرف اس سے تعلقات ہوں، لیکن جو پاکستان کی خواہشات ہیں شاید وہ بھی 100% پوری نہ ہو سکیں.
اور جو صدر ٹرمپ ہیں، اب ظاہر ہے صرف مخالفین ہی نہیں، صدر ٹرمپ نے تو حیران کیا ہے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی۔ مودی کی الگ ایکسپیکٹیشن تھی، وہ کبھی کنفیوزڈ ہیں، پریشان ہیں، وہ پازیٹیو پیغام بھی دیتے ہیں ٹرمپ، مگر پھر یورپی ممالک سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹیرف بڑھا دیں چین اور بھارت پر تاکہ روس کو مجبور کیا جا سکے۔ یورپی ممالک الگ پریشان ہیں۔ قطر میں کھڑے ہو کر ٹرمپ نے ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کے حوالے سے بات کی تھی، مگر اب تو خود امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ کو پہلے بتا دیا تھا، نیتن یاہو نے قطر پر حملے سے پہلے ان کو بتا دیا گیا تھا، وہ روکنا چاہتے تو روک سکتے تھے۔ یہ جو ٹرمپ کی شخصیت ہے، انپریڈکٹیبل شخصیت، یہ کبھی بھی بدل سکتی ہے یا یہ ایسی 3.5 سال چلیں گے آگے بھی؟ جی بالکل، ان کی طبیعت بہت سیمابی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ہی کے شو میں میں نے پاکستان میں لوگوں کی ان کے حوالے سے جو امیدیں تھیں ان کے اوپر پانی ڈالتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان سے کسی قسم کی بھی توقع رکھنا غلط ہے۔ وہ ایک ٹرانزیکشنل آدمی ہے، ہر معاملہ ان کے لیے ایک سودا ہے، اور کیونکہ ہر معاملہ ایک سودا ہے اس لیے پچھلا سودا یاد رکھنا ضروری نہیں ہے اور اگلے سودے کی فکر کرنی بھی ضروری نہیں ہے۔ جو اس دن کا سودا ہے وہ چکانے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ سیکیورٹی معاملات میں کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہوتی۔ اس کا ایک بہت بڑا اثر تو یہی ہوا ہے کہ نیٹو جو امریکہ کا سب سے بڑا اتحاد تھا اور اٹلانٹک ریجن کی پورے کی جو سلامتی تھی وہ اس پر اس کا انحصار تھا، انہوں نے بھی اب یہ بات سمجھ لی ہے کہ ہم امریکہ پر مکمل انحصار نہیں کر سکتے۔ ادھر جاپان اور کوریا کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ امریکہ پر انحصار نہیں کر سکتے۔ اب خلیجی ممالک کو بھی یہی پیغام مل چکا ہے اور بھارت کو بھی یہ پیغام مل گیا ہے۔ اس کا ایک ذیلی پیغام اہل پاکستان کے لیے بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ان کے حوالے سے کسی قسم کی خوش فہمی کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور اسرائیل کے حوالے سے ظاہر ایک ابراہم اکارڈز چاہتے تھے صدر ٹرمپ کے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اب یہ جو واقعات ہو گئے اس کے بعد تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اگر ویسٹ بینک میں آگے بڑھتا ہے اسرائیل، جس کا وہ خود اعلان کر رہا ہے، تو متحدہ عرب امارات بھی اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہ معاملہ جو آگے بڑھنا تھا اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا، آگے بڑھانے کا، یہ بھی اب ختم ہی سمجھا جائے؟ دیکھیے، نیتن یاہو بھی ایک مقبولیت پسند یا پاپولسٹ لیڈر ہیں۔ ان کی جو اس وقت حکومت ہے وہ اس کا انحصار بڑی حد تک انتہائی دائیں بازو کی بعض شخصیات کے اوپر ہے۔ یہ بہت ہی انتہا پسند لوگ ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو اسرائیل کے شاید 90% لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن وہ جو 10% ہیں ان کے ووٹوں کی نیتن یاہو صاحب کو حکومت برقرار رکھنے کے لیے شدید ضرورت ہے۔ تو اس لیے وہ ان کی وجہ سے بعض ایسی باتیں کہنے ان کو دیتے ہیں اور خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں کسی اور کے لیے اسرائیل کے ساتھ چلنا ممکن نہیں رہا۔ دیکھیے، اسرائیل کو بہت عرصے تک عرب ممالک نے تسلیم نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسرائیل میں ایک احساس یعنی بہت عدم انسیکیورٹی کا احساس ان میں پیدا ہو گیا۔ اچھا، اب جب وہ انسیکیورٹی کا احساس تھا تو اس کے نتیجے میں مغربی ممالک نے بڑی کوشش کی کہ باقی سب کو آمادہ کریں کہ بھئی ان کو تسلیم کر کے ان کی انسیکیورٹی ختم کرو، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ اسرائیل اپنی انسیکیورٹی ختم کر کے فلسطینیوں کے حقوق تسلیم کرتے ہوئے 2 ریاستی حل قبول کرے، بلکہ الٹا اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے نتیجے میں اس خطے کا چودھری بن سکتا ہوں۔ ابراہم اکارڈز کا مقصد اسرائیل کو خطے کا چودھری بنانا نہیں تھا، اسرائیل کو خطے کا حصہ بنانا تھا۔ اب اسرائیل چودھری بننے کی کوشش کر رہا ہے تو یقیناً ابراہیم اکارڈز کے اوپر بہت زیادہ پریشر پیدا ہوگا اور ممکن نہیں رہے گا کہ عرب ممالک اتنی آسانی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ویسے تعلقات قائم کر سکیں جیسا وہ چاہتے تھے۔ اور اس سارے سینیریو میں چین ایک بڑی معیشت کے طور پر ابھرا ہے، ظاہر اس کا انحصار ہے امریکی معیشت پر، مگر چین ایک بہت اب بڑی معیشت ہے۔ اس سارے سینیریو میں جب یورپی ممالک کے خدشات ہوں امریکی پالیسی کو لے کر، صدر ٹرمپ کی پالیسی کو لے کر، بھارت کے خدشات ہوں، خود امریکی میڈیا میں تجزیے بھی ہوئے کہ کیا صدر ٹرمپ قریب دھکیل رہے ہیں وزیر اعظم مودی کو چین کے اور روس کے، تو کیا عرب ممالک کے لیے بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ چین کا اثر و رسوخ اس خطے میں بڑھ سکتا ہے؟ عرب ممالک نے چین کے ساتھ تجارتی تعلقات تو مستحکم کیے ہوئے ہیں اور ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی اب چین کی طرف جا رہی ہے۔ چین کے ساتھ بہت سارے جوائنٹ وینچرز بھی ہیں، وہ بھی اسی طریقے کی حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں جیسی اب لگتا ہے مودی صاحب نے غور کرنا شروع کیا کرنے پر کہ توازن برقرار رکھا جائے چین اور امریکہ کے ساتھ کاروباری اور تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات میں۔ دنیا جو ہے اس میں بہت ساری گنجائشیں ہیں، ایک ملٹی الائنمنٹ اب پوری دنیا
دنیا میں شروع ہو گئی ہے کہ کسی ایک کے ساتھ، اور نہ ہی دنیا اس طرح سے منقسم ہے جیسی سر جنگ کے زمانے میں تھی کہ ایک سوویٹ بلاک تھا، ایک امریکی بلاک تھا اور آپ کو بلاک چننے پڑتے تھے۔ امریکہ دنیا کے باقی خطوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جو انہوں نے نئی دفاعی پالیسی اناؤنس کی ہے اس میں بھی یہ لگتا ہے کہ ان کی ساری کی ساری توجہ 19ویں صدی کی طرح صرف اپنے ملک کو کی سلامتی پر اور اپنے جو ملک کے بالکل ارد گرد لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں اور امریکی خطے کے ممالک ہیں ان کے اوپر توجہ رہے گی۔ تو اگر ایسی صورت ہے تو دنیا میں ایک نیا سیکیورٹی ویکیوم پیدا ہو رہا ہے جس کو کوئی ایک ملک فل نہیں کر سکے گا۔ چین کے لیے یقیناً جگہ پیدا ہوئی ہے، لیکن چین بھی نہ اس کے ایسے عزائم معلوم ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس ابھی بھی ایسے عسکری وسائل ہیں کہ وہ پوری دنیا میں کردار ادا کرے۔ تو بہت سارے اتحاد بنیں گے، بہت سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ قربت اختیار کریں گے، اور بہت سارے ممالک کو یہ پتہ چلے گا کہ جن سے انہوں نے قربت اختیار کی ہے اس سے ان کے وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے جن کی انہیں توقع تھی۔